بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ممتاز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کے ساتھ خیریت و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند دلی گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو پسند آئیں تو آپ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو پسند نہ آئیں تو آپ مجھے اپنے ساتھ ایڈ نہ کریں، لیکن میں حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، اثرات کو دیکھ کر، غریب بھائیوں کی آہوں کو اور غریب بھائیوں کے دکھ اور غریب بھائیوں کے گھریلو حالات دیکھ کر اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی ہینڈ مالڈنگ مشین کے بارے میں۔ بھائی آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو کام بھی کریں پھر اس کو سوچیں، سمجھیں، مشورہ کریں اور اس کے اوپر پورا فوکس کریں، توجہ دیں، آگے پیچھے حالات دیکھیں، مارکیٹوں کو دیکھیں، نظام کو دیکھیں، تب آگے یہ قدم اٹھائیں، ورنہ بہت پریشان ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہینڈ مالڈنگ مشین کے بارے میں، جس کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہوا ہے، اور بہت سارے بھائی جو میرے فین ہیں، جو مجھے چاہنے والے ہیں، اور ان سے بھی میرا واسطہ پڑا ہے، اور میں ان کی مشینوں کے بھی حالات دیکھ رہا ہوں۔ خدا را کوئی نیا بندہ اس وقت تک مشین نہ خریدے جب تک اسے کام نہیں آتا۔ اب مثال کے طور پر مجھے ہی لے لو، میں مشینیں بیچنے والا بن جاتا ہوں، ڈائیاں بیچنے والا بن جاتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جی اس کے اوپر اتنا کام ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ ایسی کبھی بھی نہیں ہے۔ آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ پاک دیں گے، لیکن اتنی جلدی نہیں ہے، ان چیزوں کے اوپر ٹائم لگتا ہے۔ اب ایک بندہ آنکھیں بند کر کے جاتا اور مشین لے لیتا ہے اور ڈائیاں لے لیتا ہے، اس سے مشین آگے چلتی نہیں، دانہ اس سے جل جاتا ہے، اس کی مشین خراب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈائیوں کی بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے۔ بعض لوگ دوست یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈائیاں جو ہیں وہ پیسٹ جب ان کے اندر جاتا ہے تو کہیں سے آدھی بھرتی ہیں اور آدھی رہ جاتی ہیں، اور کہیں سے وہ ٹوٹ جاتی ہیں، تو یہ ڈائیوں کی ساری پرابلمیں ہوتی ہیں۔ اور خدا را بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہ کریں۔ پہلے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، جو مشینیں خریدنے والے ہیں اور جو مشینیں بیچنے والے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را غریب بھائیوں کی آہیں نہ سنیں، غریب بھائیوں کی بد دعائیں نہ سنیں۔ آپ ایسا ٹریننگ سنٹر کھولیں کہ 1 مہینے تک آپ ان بچوں کو اور ان بھائیوں کو ٹریننگ دیں۔ جو بندے 2 گھنٹے کا 3 4 5 ہزار روپے لے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کہ 1-2 گھنٹے کے اندر یہ کام کسی کو آتا بھی نہیں ہے، اور کسی غریب کے منہ سے نوالا کھینچ کر اپنے منہ کے اندر ڈالنے سے بہتر ہے کہ بندہ راستے کے اندر جھاڑو دے، لیٹرینیں صاف کرے، اور یہ گندے کام اچھے ہیں بجائے ان کاموں کے کہ غریب کے جیب سے پیسے نکال کر اپنے جیب میں ڈال لیں اور غریبوں کا نقصان کریں۔ میری ان سے بھی درخواست ہے، یہ دنیا گزر جائے گی اور دنیا کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اب ایک بندہ مشین لینے آتا ہے تو لازمی
اس کو سمجھائیں کہ بھائی پہلے کام سیکھیں اور اس کے بعد مشین لیں۔ اب بعض دوست مشین خرید لیتے ہیں، ڈائیاں خرید لیتے ہیں، تو کسی کی ڈائیاں خراب ہیں اور کسی کی مشین خراب ہے، کسی کا کیا حساب ہے، کسی کا کیا حساب ہے۔ اب ایک بندہ جس کے پاس 50-60 ہزار روپے موجود ہے اور وہ بیچارہ اس وجہ سے یہ کام کرتا ہے کہ چلو میرے گھر کا نظام چلے، اب وہ یہ کام کرتا ہے، مشین لے آتا ہے، اسے کام کرنا نہیں آتا اور اسے سولڈنگ کا کام نہیں آتا، مالڈنگ کا کام نہیں آتا، کیونکہ میرا ان چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے۔ تو بعض دوست یہ جلد بازی کرتے ہیں اور جلد بازی کی وجہ سے وہ مارے جاتے ہیں۔ تو میری آپ سب بھائیوں سے، مشینیں بیچنے والے، ڈائیاں بیچنے والے، مشینیں خریدنے والے، ڈائیاں خریدنے والے، ضرور ان باتوں پر توجہ دیں اور ہم سب اپنے اللہ کا ڈر رکھیں۔ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مکمل کام کسی جگہ سے سیکھ لیں، ہینڈ مالڈنگ مشین کا کام کسی جگہ سے سیکھ لیں اور سولڈنگ کا کام صحیح طریقے سے سیکھ لیں، جب آپ کو کام کرنا آ جائے اس کے بعد یہ مشین لیں، ورنہ بڑی پرابلم پیدا ہو رہی ہے۔ چونکہ میں پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ ایک آپ لوگوں کا خادم اور نوکر بن کر آپ لوگوں کو مشورے بھی دے رہا ہوں اور آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہا ہوں اور ایک ایک گھنٹہ ایک ایک بھائی کی مشین کی سیٹنگ بھی کروا رہا ہوں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ چلو جن بھائیوں نے لی ہوئی ہیں کم از کم ان کا نظام تو چلے نا۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی کام بھی کریں بغیر مشورے کے نہ کریں، اور فی الوقت جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں، اتنی غربت اور مفلسی اور اتنی مہنگائی، تو ان حالات کے اندر کسی کو نقصان نہ دیں، اگر تعاون نہیں کر سکتے تو نقصان نہ کریں۔ اب جو بندہ اس کام کے اندر نہیں پڑا ہوتا ہے، میں اس کو کہوں جی اتنا پیسہ ہے اس کے اندر، اتنی کمائی کرو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ 50-60 ہزار روپے کا رکشہ لے لیں اور دن کو کام کریں اور 500-600-700-800 روپے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ سب چیزوں سے گزر کر آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں۔ خدا را جن لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے وہ ضرور ان چیزوں کو سوچیں اور سمجھیں اور ان کو دیکھیں۔ اب جو بندہ مشین بیچنے والا ہے اس کا بھی قصور نہیں ہے۔ اب میرے پاس کوئی دکان کے اندر آتا ہے چیز خریدنے کے لیے تو میں نے تو چیز بیچنی ہے، اس کو بتانا تو نہیں ہے، لیکن میں یہ کام ضرور کر سکتا ہوں، اس کو کہوں کہ بھائی آپ تھوڑا سا سیکھیں، سولڈنگ کا کام سیکھیں، مالڈنگ کا کام سیکھیں، پھر اس کے بعد یہ کام کریں، اس کے بعد یہ کام کریں۔ آپ دیکھیں جو بندہ موٹر سائیکل کا کام سیکھتا ہے، بجلی کا کام سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ دکان ڈالتا ہے نا۔ اب ہم بغیر سیکھے اور سوچے سمجھے یہ مشینیں لے رہے ہیں، ہمیں کام کرنا نہیں آتا، ہمیں سولڈنگ کا کام نہیں آتا، اور ہم شادی شدہ ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی یہ 1 لاکھ روپیہ لگایا تو ہمارا کام چلے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے، فی الفور یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کام وہ بندہ کرے کہ جس کا اور کام کوئی ہے، جس کے گھر کا کچن کہیں اور جگہ سے چل رہا ہے تو وہ کام کرے، اور جس کا کچن وہ اور جگہ سے کہیں سے نہیں چل رہا، اس کی کوئی آمدنی نہیں، تو خدا را وہ یہ بندہ مشین نہ لے۔ میں اس کو منع کرتا ہوں، وہ پہلے اپنے کام کا آغاز اس طریقے سے کرے، ایسی مزدوری کرے جہاں سے اس کو 500-600-700 روپے آئیں۔ وہ کیا کرے جی، ریڈی لگا لے، آلو پیاز ٹماٹر رکھ لے اور اس کے اندر وہ مزدوری کرے، 5-10-8 ہزار روپے کی چیزیں خرید کر آپ بیٹھ جائیں، اللہ پاک آپ کو مزدوری دیں گے۔
یا 40-50 ہزار کا رکشہ لے لیں اور کہیں جو سامان آگے پیچھے لے جانے والے اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اس سے بھی اللہ پاک آپ کو روزی دیں گے۔ لیکن بغیر سوچے سمجھے کوئی کام بھی نہ کریں، اور جو بندے یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ لازمی مشورہ کریں، لازمی مشورہ کریں جی۔ تو یہ باتیں میں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کی ہیں کہ بھائی آپ کوئی کام بھی شروع کریں پہلے اس کو پرکھیں، دیکھیں۔ خدا را جو پیسے کسی کے جیب میں چلے جائیں اس کے جیب سے پیسے نکالنے بڑے مشکل ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ کسی کی ڈائیاں خراب آ رہی ہیں، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے، اور یہ کام کرتے کرتے اور جنہوں نے دکانیں ڈالی ہیں نا انہوں نے اپنے چلے کاٹے ہیں، اور چلے کاٹنے کے بعد وہ ان مقاموں تک پہنچے اور بڑے بڑے پیسے کما رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کا خادم ہوں، جن لوگوں نے مشینیں لی ہوئی ہیں وہ تو اگر کام کر رہے ہیں تو ان کی پرابلم ہے، تو میں ان کے ساتھ ہوں، اور جن لوگوں نے ہینڈ مالڈنگ مشینیں نہیں لی ہوئی ہیں وہ اس وقت تک نہ لیں جب تک ان کو مکمل کام نہ آ جائے، جب تک ان کو مکمل کام آ جائے سولڈنگ کا اور مالڈنگ کا تو وہ لازمی لیں۔ اور جو بھائی ایسے ہیں کہ جن کے گھر کا نظام اور جگہ سے چل رہا ہے ان کو کام نہیں بھی آتا تو وہ لے کے سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن بال بچے دار بندہ اگر چاہے کہ میں یہ مشین لے کر اس کے اوپر کام کروں گا اور اتنی مارجن ہوگی، اتنی کمائی ہوگی، یہ سارا جھوٹ ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی کی بد دعائیں نہ لے اور وہ بد دعاؤں کا مستحق نہ بنے۔ تو میں یہ باتیں دشمنی سے نہیں، آپ لوگوں کا دوست بن کر کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو سچی باتیں بتا سکتا ہوں۔ جو جن لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ مشینیں لی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ بیت رہی ہے یا ان کا وہ کام چل رہا ہے وہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے، تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ آپ سب کا حافظ اور نگہبان ہو اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ آپ کی مشکلات پریشانیاں دور کرے، اور جن بھائیوں کا بھی جو نظام بھی خراب ہے اللہ اس نظام کو ٹھیک فرمائے۔ اللہ حافظ، والسلام۔